تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نمازیں جو ہے وہ منزل ہیں، اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہم منزل پہ پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ نماز جو ہے وہ منزل کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ یہاں سے برمگام سے نکلے احمد آباد کے لیے، اور احمد آباد جاتے ہوئے آپ نے راستے میں ایک بورڈ دیکھا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ احمد آباد ابھی 50 کلومیٹر ہے۔ آپ نے دیکھا بورڈ 50 کلومیٹر لکھا ہوا ہے، آپ نے گاڑی وہیں روکی، کہا احمد آباد لکھا ہوا ہے، 50 کلومیٹر آپ نے نہیں دیکھا، وہ ایرو آپ نے نہیں دیکھا، آپ احمد آباد جو لکھا ہوا تھا اسی کو منزل سمجھ بیٹھے اور گاڑی روک کر کے چاروں طرف احمد آباد تلاش کر رہے ہیں۔ وہ جو ایرو نیچے بنا ہوا تھا اس پہ توجہ نہیں گئی، وہ جو 50 کلومیٹر نیچے لکھا ہوا تھا اس پہ دھیان نہیں دیا، احمد آباد پہ دھیان دیا، اسی کو منزل سمجھ بیٹھے۔ تو مجھے بتاؤ کیا کبھی منزل پر پہنچ پاؤ گے؟ جی نہیں پہنچ پاؤ گے نا منزل پہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو جو وہ ایرو دکھائی دے رہا تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ احمد آباد ابھی آیا نہیں ہے، ابھی آپ سے 50 کلومیٹر دور ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نمازوں کو منزل سمجھ کے بیٹھ گئے، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نمازیں منزل ہیں، نمازیں منزل نہیں ہیں، منزل حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ نمازوں کو منزل سمجھ کے بیٹھ گئے تو کبھی منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ نماز آپ کو ایک ایماندار کاروباری بنانے کا ذریعہ ہے، نماز آپ کو جھوٹ سے پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، نماز آپ کو سچ کا عادی بنانے کا ایک ذریعہ ہے، نماز آپ کو ایک اچھا خوش اخلاق شوہر بنانے کا ذریعہ ہے، نماز آپ کو ایک اچھا باپ بنانے کا ذریعہ ہے، نماز آپ کو ایک اچھا وفادار بیٹا بنانے کا ذریعہ ہے۔ اگر نمازیں بھی پڑھتے رہے اور ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے رہے تو آپ نے منزل پر توجہ نہیں دی، منزل سے پہلے ہی آپ بیٹھ گئے، تو آپ کو کبھی بھی منزل نہیں ملنے والی۔ تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ نمازیں ہمیں اندر سے بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ اگر نمازیں ہمیں اچھا انسان نہیں بناتی، ایماندار کاروباری نہیں بناتی، اچھا بیٹا نہیں بناتی، اچھا شوہر نہیں بناتی، اچھا پڑوسی نہیں بناتی، اچھا شہری نہیں بناتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی بھٹک گئے اور کسی اور چیز کو منزل سمجھ بیٹھے۔ تو نمازیں بھی پڑھنی ہے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اب میں مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا ہوں تو اب کسی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے، اب میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگا ہوں تو اب کسی کی نفرت میرے دل میں نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اب میں نمازیں پڑھنے لگا ہوں تو اب کسی سے دشمنی نہیں کروں گا، جتنا ہو سکے گا میں محبتیں لوگوں میں تقسیم کروں گا۔ اب میں نمازیں پڑھنے لگا ہوں تو میری ذمہ داری یہ ہو گئی ہے کہ اب کسی سے چیٹ نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی سے بےمانی نہیں کروں گا۔ اگر سامان 10 کا ہے تو میں 10 میں ہی بیچوں گا، کیونکہ اس 10 میں اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ نماز انسان کو ایک اچھا بندہ بنانے کا ذریعہ ہے۔ نمازیں پڑھ کر بھی ہم ایک اچھا بندہ نہیں بن سکے، وفادار اللہ کا نہیں بن سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں پر پھر سے دھیان دینے کی ضرورت ہے، نمازوں کو پھر سے چیک کرنے کی ضرورت ہے۔